السلام علیکم، میرا نام محمد مدنی ہے اور میں FCCU کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ان امپلائمنٹ کے ٹاپک کو، اور میرے ساتھ موجود ہے شیخ خلیل الرحمان جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں اور ریسرچ بھی کرتے ہیں اور کریٹیکل تھنکر بھی ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ ان امپلائمنٹ کے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم سر، آج آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ریسنٹلی ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں، آپ نے ابھی اپنی تعلیم مکمل کی ہے، تو یونیورسٹیز آپ کو یہ ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے؟ اور دوسرا ہی اس کے ساتھ ہی میرا سوال ہے کہ کیا یونیورسٹیز کی جو ڈگری ہے وہ بینیفیشیل ہے یہ امپلائمنٹ کے اور ان امپلائمنٹ میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کی ڈگری ہے نا، یہ آپ کو بیسیکلی وہ سکلز پرووائڈ نہیں کر رہی۔ اس وقت دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہی رٹی رٹائی کتابیں ہیں جو کہ آج سے اگر آپ اس کا اسٹیمیٹ لگائیں تو جو ہمارے پردادا نے کتابیں پڑھی ہیں وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں چونکہ بزنس گریجویٹ ہوں تو میں آپ کو اس حوالے سے ایک عرض کرتا چلوں۔ ہمارے پاس ڈگری کے دوران بہت سے کیسز پڑھائے گئے، مارکیٹنگ میں، HR میں بہت سے کیسز پڑھائے گئے جن میں ذکر کیا جاتا تھا ایپل کا، بلیک بیری کا اور مختلف اس طرح کی کمپنی جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ وہ بچہ جو ایپل کا کیس پڑھ رہا ہے، جو مائکروسافٹ کا کیس پڑھ رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر آ کے بزنس کس طرح کرے گا؟ پاکستان کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کس طرح اویل کرے گا؟ وہ بچہ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، وہاں کے ڈائنامکس اور ہیں، وہاں کی اکنامک سٹیبلٹی ہے، ہمارے مختلف کلچر ہے، ہماری اکنامک کنڈیشن مختلف ہے، تو بچہ اس طرح سے اس کو ٹرین نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا ڈگری ہیلپ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈائریکٹلی تو آپ کو ہیلپ نہیں کرتی۔ بہت سی سکلز اس طرح کی ہیں جو کہ یونیورسٹیز کو سکھانی چاہیے، کیونکہ اب جو دنیا ہے وہ سکل بیسڈ اکانومی بنتی جا رہی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سی سکل آتی ہے، کون سی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ کی بات کریں تو اس وقت بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی لوگ فری لانسنگ سے کما رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ڈگری جو ہے یہ ڈائریکٹلی امپلائمنٹ کی طرف اس وقت جو ہے امپلائمنٹ کو مدد نہیں کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت ان امپلائڈ ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، کیونکہ اب کی ضرورت بدل گئی ہے، اس وقت کی ضرورت بدل گئی ہے، دنیا بہت تیز ہو چکی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ موسٹلی ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طرح اوور کم ہم کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے آپ کے لیے کچھ اسٹیٹس بھی نکال کے رکھے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان ہے وہ دنیا میں 6th موسٹ پاپولس کنٹری ہے، 6واں بڑا وہ ملک ہے جس کی پاپولیشن کے حساب سے وہ بڑا ملک ہے۔ 219 ملین کی پاپولیشن ہے، جس میں 63% جو لوگ ہیں ان کی ایج 30 سے کم ہے، یعنی کہ ہمارے پاکستان کے اندر میکسیمم یوتھ ہے۔ ایک تو بہت بڑی وجہ ہے پاپولیشن کا ہونا، ساتھ پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے اور نوکریاں اویلیبل ہیں نہیں۔ دوسری طرف جو عوام ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کے اندر بھی ایک فلا ہے کہ وہ پکی پکائی کھیر کھانا چاہتے ہیں، وہ گھر بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں کہ بس انہیں کام نہ کرنا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور گھر بیٹھ کے وہ کما لیں اور کھا لیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بزنس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوشش ہماری یوتھ کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ نوکریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ نوکر بننے کی کوشش کرے، اور گھر بیٹھ کے کھانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ جی جی، گھر بیٹھ کے کھانے کی ہماری جو عادت ہے نا، یہ ہمیں بگاڑتی ہے۔ کوئی اب آپ نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا پریزاد، اس پہ ایک بڑا ہے جی، لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا کہ وہ راتوں رات ایک بندہ امیر ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فار فری نہیں ملتی۔ دیر از نتھنگ ایز سچ تھنگ ایز فری لنچ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ رات کو سوئیں گے اور آپ صبح پریزاد بن جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ینگسٹرز کو بزنس کی طرف، رجحان کی طرف کہا ہے کہ تاکہ وہ بزنس کریں اور نوکریاں بھی پرووائڈ کریں، جس سے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی جو کووڈ کی وجہ سے کافی بزنس تباہ ہوئے ہیں، اس بات پہ آپ بھی ایگری کریں گے، تو اس کے متعلق آپ کا کیا سلوشن ہے، اس کا کیا سلوشن حل ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک بات ہے کووڈ-19 کی، کرونا کی، تو اس نے صرف پاکستان کو امپیکٹ نہیں کیا، اس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے۔ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ گری ہے، پوری دنیا نے اس کو سفر کیا ہے۔
لیکن یہاں پہ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ، ایک تو گورنمنٹ کی بہت ساری کوششوں کے بعد اتنا زیادہ ڈاؤن فال نہیں آیا، کیونکہ اگر آپ سٹیٹس کی بات کریں تو امریکہ کے اندر 8% اکانومی کا فال آیا تھا پہلی کووڈ-19 کی لہر کے بعد، اور پاکستان کے اندر بہت کم تھا، میرے خیال 1 یا 2%، اس کا ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 1 یا 2% اس کا اکانومی میں ڈاؤن فال آیا تھا۔ بات یہاں پہ کرنے والی یہ ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی یوتھ کو یہاں پہ کووڈ-19 کے بعد ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور مختلف بزنس کے جو بزنس کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ بزنس میں اس وقت کتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ آپ کو آن لائن بزنسز اویلیبل تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ سکلز ہی نہیں تھی کہ ایک بندہ جو کہ جس کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے پاس وہ سکلز ہی موجود نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آن لائن بزنس کر سکے۔ آپ کو خود پتہ ہوگا جب کووڈ-19 آیا تھا تو آن لائن بزنس کتنا بڑھ گیا تھا، لوگوں نے کپڑے ہوں کچھ بھی ہو دنیا کا انہوں نے آن لائن بیچا تھا۔ لیکن آپ اگر دیکھیں، اب اپنے ٹیچرز کو اگر آپ اگزامپل لے لیں تو ان کو یہ زوم ایپ بہت بڑی مشہور ہو گئی تھی، ہمارے ٹیچرز کو زوم ایپ تک استعمال کرنی نہیں آتی تھی۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے وہی ٹپیکل جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اسی کو اپنے ساتھ رکھا، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں۔ تو بیسیکلی کووڈ-19 کیونکہ یہ ایک وبا ہے، اب یہ قدرتی وبا ہے تو اس کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جاتے۔ یہ اس قسم کی میں باتیں اپنی ویڈیوز میں بھی بہت بار کر چکا ہوں، کیونکہ اکثر بات کی جاتی ہے جب یہ اسرائیل کا اور پیلسٹائن کا ایشو چلا تھا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو تب بھی میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی کا کنٹرول نہیں ہوگا، مسلمان دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان کی بھی، پاکستان جب تک ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جائے گا، آئی ٹی میں آگے نہیں جائے گا۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا آج سے 20-25 سال پہلے آئی ٹی میں کہاں تھا اور آج کہاں پہ ہے؟ پاکستان آج سے 20-25 سال پہلے آئی ٹی میں کہاں تھا اور آج کہاں پہ ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تب ہی پاکستان جو ہے وہ کووڈ سے، اس طرح کی وبا سے آگے آنے والے مسائل کا حل ہو سکے گا۔ تو اب میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کا کیا رول پلے ہونا چاہیے ان امپلائمنٹ کے اوور کم کرنے کے لیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی جتنی بھی اکانومیز ہیں جنہوں نے گرو کیا ہے، انہوں نے ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ جو مرضی ہو، پرائیویٹ ادارے جتنے مرضی مضبوط ہوں، مین رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف فوکس کریں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز بنائیں، اسکل بیسڈ انسٹیٹیوشنز بنائیں، تاکہ لوگ اسکل سیکھ کے تو امپلائمنٹ کی طرف جا سکیں۔ آن لائن بہت سارے بزنسز ہیں، جس طرح کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، گرافک ڈیزائننگ ہے، لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں، لوگ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، پروگرامنگ سیکھتے ہیں اور آن لائن بزنس کرتے ہیں، جبکہ ہماری یونیورسٹیز یہ نہیں سکھاتی۔ اور سرکاری یونیورسٹیز کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہاں پہ کیا کچھ سکھایا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جو کہ ان کی سکلز کو پالش کریں، تاکہ آج کا اسٹوڈنٹ، آج کی یوتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ، دنیا کے ساتھ چل سکے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہیں گی اور آپ کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔